بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کریٹنگ رپورٹ ان سی شارپ فارم، کہ ہم سی شارپ اپلیکیشن یا سی شارپ فارمز میں جو ہے رپورٹس کو کیسے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، رپورٹس بیسیکلی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ڈیٹا بیس کی ڈیٹا کو ڈسپلے کرتے ہیں. اور ویسے تو فارم میں بھی ہمارے پاس ڈیٹا ڈسپلے ہوتا ہے، لیکن رپورٹس میں جب ڈیٹا ڈسپلے ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہم پی ڈی ایف، ایکسل وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو جتنی بھی ڈیٹا بیس کی اپلیکیشنز ہے تو اس میں رپورٹنگز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے اس کا حصہ ہوتا ہے. کہ ہم مطلب جو بھی یوزرز ہوتے ہیں، ابھی تک جتنا بھی کام ہم نے کیا تو وہ بیسیکلی انسرٹ ڈیلیٹ اپڈیٹ سے تھا، اور ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلے بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی فارم میں ہم نے ڈسپلے کیا تھا ڈیٹا گریڈ ویو میں. لیکن بعض دفعہ یوزر کو ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی ڈیٹا کو پرنٹ کرنا چاہتا ہے، یا اس کو جو ہے اس کا آؤٹ پٹ فارم کی بجائے ایسے جو ہے ایسے فارم میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ رپورٹس کی شکل میں ہو. تو اس کے لیے جو ہے رپورٹس بنانا جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم ڈیٹا بیس کی ڈیٹا کو رپورٹ کی شکل میں ڈسپلے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم سی شارپ پہ جاتے ہیں اور رپورٹس بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں، چونکہ ہم رپورٹس جو بھی بنائیں گے تو وہ ہوگا ڈیٹا بیس کا ڈیٹا ہوگا، اور اس ڈیٹا بیس کے ڈیٹا کو ہم یہاں پر فارم میں ایک رپورٹ ویور بنائیں گے، اور اسی میں جو ہے ہم اس کے ساتھ ہم رپورٹ اٹیچ کریں گے تو وہ ڈیٹا جو ہے ڈسپلے ہوگا. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہمارے پاس جب بھی ہم ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک جتنی بھی ٹاپکس ہم نے کیے تھے تو ڈیٹا بیس کے ساتھ جب ہم کنیکشن بناتے تھے تو ہم اس کو بناتے تھے کوڈنگ کے ذریعے، کہ ہم اس کی ویل کنیکشن کا ایک آبجیکٹ بناتے تھے اور اس کے ساتھ کنیکشن سٹرنگ اور پھر جو ہے اوپن کا میتھڈ کال کرتے تھے تو ہمارا کنیکشن جو ہے وہ بن جاتا تھا. اس لیکچر میں ہم کنیکشن بنائیں گے تھرو ڈیزائن ٹائم، جو جی او آئی اپلیکیشن میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے جو ہے آپ کا جو کنیکشن بن سکتا ہے. اس طرح جو ہے ہم اس کو ہم یہاں پر جی او آئی فارم کے ذریعے کوڈنگ کی نہیں بلکہ ڈیزائن کی تھرو جو ہے وہ ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم پہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر لیفٹ سائڈ پر جو ٹول باکس جس طرح ہم یہاں پر ٹولز ایڈ کرتے تھے تو اس سے اوپر ایک اور آپشن ہے سرور ایکسپلورر. تو اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ہوگا ڈیٹا کنیکشنز. ٹھیک ہے، تو ڈیٹا کنیکشن پر آپ رائٹ کلک کریں گے تو ایڈ کنیکشن کا آپشن ہوگا. تو ایڈ کنیکشن پر آپ کلک کریں گے تو یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی. تو یہاں پر جو ہے آپ پہلے سرور کا نام دیں گے اور پھر ڈیٹا بیس سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو سرور کا نام مطلب جو ڈیٹا بیس سرور ہے اس کا نام. تو اس کے لیے آپ اگر سپوز اسی سسٹم میں ہی ہے تو جس طرح ہم ڈیٹا سورس ہم کنیکشن سٹرنگ میں ڈیٹا سورس کے ساتھ اس طرح دیتے ہیں کہ ڈاٹ سلیش اور اسکیول ایکسپریس. ٹھیک ہے، یہ دیتے تھے. تو مطلب ڈاٹ سلیش کا مطلب یہ ہے کہ اسی ہی سسٹم میں. ٹھیک ہے، اگر سپوز آپ اس سسٹم کا نام دینا چاہتے ہیں، جیسے سپوز اس سسٹم کا نام ہے KU-Acer. ٹھیک ہے، اور اسکیول ایکسپریس. ٹھیک ہے، آپ اگر سپوز آپ سے یہ بھول گیا ہے کہ یہ سرور کا نام اور پھر جو ہے اس میں اسکیول سرور جو ہم انسٹالیشن کے دوران ہم نے اس کو اسکیول ایکسپریس کا نام دیا تھا، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے
تو آپ مینجمنٹ اسٹوڈیو کے ذریعے جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جب آپ مینجمنٹ اسٹوڈیو میں کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سرور کا نام جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. جیسے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے ہے تو یہ جو سرور کا نام ہے تو اس کو آپ کاپی کریں اور یہاں پر آپ اس کو پیسٹ کریں تو وہی KUSR/SQL ایکسپریس. یہ جو KUSR ہے تو یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے سسٹم کا نام ہے. اس کی بجائے آپ صرف ڈاٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے جیسے آپ یہ سرور کا نام دے دیں اور وہی طریقہ کہ سپوز آپ ونڈوز ایتھینٹیکیشن موڈ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یا SQL سرور ایتھینٹیکیشن موڈ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے. اگر SQL سرور ایتھینٹیکیشن موڈ ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے، لیکن پھر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ونڈوز ایتھینٹیکیشن موڈ ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس کنیکٹ ٹو اے ڈیٹا بیس. اب چونکہ یہ سرور ہے اور آپ اس میں ہمارے پاس بہت سارے ڈیٹا بیس جو SQL سرور ہے تو ایک ہی سسٹم میں بہت زیادہ مینی ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں. تو آپ کس ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ مطلب ڈیٹا سورس کے بعد جو دوسرا آپشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیٹا بیس کا تھا یا کیٹالاگ کا تھا. تو یہاں پر جو ہے آپ جیسے ہی آپ اس سرور کا نام دے دیں تو آپ کے پاس جو ہے ڈیٹا بیس جتنی بھی اس سسٹم میں جتنی بھی ڈیٹا بیسز ہے تو وہ سارے آپ کے پاس اس کی ایک لسٹ آ جائے گی. جو ہم جس ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ ہے my_db. تو اس کو میں نے سیلیکٹ کر دیا اور میں اوکے کا بٹن کلک کروں گا تو میرا کنیکشن بن جائے گا. لیکن اس سے پہلے آپ کنیکشن ٹیسٹ اگر کرنا چاہتے ہیں کہ جو کنیکشن ہے تو صحیح بن گیا یا نہیں، مطلب جو کنیکٹیوٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو آپ ٹیسٹ کنیکشن اس بٹن پر پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایک میسج باکس آ جائے گا، ٹیسٹ کنیکشن سکسیڈڈ. اگر صحیح ہے، اگر کوئی ایرر ہے تو وہ آ جائے گا. اگر ٹیسٹ کنیکشن سکسیڈڈ آ گیا تو مطلب آپ کا کنیکشن جو ہے وہ صحیح بن گیا. ٹھیک ہے، تو آپ پھر یہاں پر اوکے کا بٹن کلک کریں گے تو یہاں پر ڈیٹا کنیکشن میں آپ کا جو ٹھیک ہے KU-ASR/SQL ایکسپریس مطلب اور ڈاٹ اور پھر ڈیٹا بیس کا نام اور .dbu مطلب ڈیٹا بیس آبجیکٹ. تو یہ سارا جو ہے مطلب آپ اب یہاں سے آپ ڈیٹا بیس کے آبجیکٹس کو جو ہے ٹیبلز اور ویوز وغیرہ کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، یہاں پر ٹیبلز ہے، ٹیبلز کو میں نے ایکسپینڈ کر دیا تو اس میں یہ دو ٹیبلز ہے، کلاس اور اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ میں یہ 4 کالمز ہے تو آپ کے پاس وہ کالمز آ گئے تو آپ کے پاس کنیکشن جو ہے وہ بن گیا. تو اسی طرح آپ جو ہے آسانی سے کلکس کے ذریعے GUI انٹرفیس کے ذریعے بھی آپ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں طریقے آپ کو آنی چاہیے. اچھا، یہاں پر ہم نے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن بنا لیا، اب ہم رپورٹ بنائیں گے. لیکن رپورٹ بنانے سے پہلے جو ہے رپورٹ چونکہ اس میں ہمارے لیے رپورٹ کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا کا ہونا ضروری ہے، ڈیٹا سیٹ کا ہونا ضروری ہے. تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ پہلے بناتے ہیں کہ رپورٹ ڈیٹا ڈسپلے کرے گا، لیکن کون سا ڈیٹا ڈسپلے کرے گا، کس ڈیٹا سیٹ سے جو ہے ڈیٹا ڈسپلے کرے گا. تو پہلے اس کے لیے ہم ڈیٹا سیٹ بناتے ہیں. تو ڈیٹا سیٹ بنانے کے لیے ہم مینیو میں پروجیکٹ پہ جا کے وہاں پر ہے ایڈ نیو آئٹم، یا اس کا شارٹ کٹ بھی ہے Ctrl+Shift+A. ٹھیک ہے، ایڈ نیو آئٹم پروجیکٹ میں، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر سولوشن ایکسپلورر میں رائٹ سائڈ پر سولوشن ایکسپلورر ہے تو اس میں جو پروجیکٹ کا آپشن ہے تو اس پر آپ رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس ایڈ اور نیو آئٹم اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں، یا آپ پروجیکٹ میں ایڈ نیو آئٹم کریں اور یا سولوشن ایکسپلورر سے آپ پروجیکٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر ایڈ اور ایڈ نیو آئٹم جو ہے آپ کے پاس آ جائے گا.
تو اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی سی شارپ میں جو آئٹمز آپ اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ سارے آپ کے پاس آتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس ہے ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے، اگر سپوز چونکہ یہ بہت جو ہے ایک لمبی لسٹ ہے تو ڈیٹا یہاں پر آپ اس کو اگر فلٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک آپشن ہے ڈیٹا، تو اس پر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس صرف ڈیٹا سے ریلیٹڈ جو آئٹمز ہے اب وہ ڈسپلے ہو گئے. تو ڈیٹا سیٹ پر آپ کلک کریں اور یہاں پر ڈیٹا سیٹ کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں. سپوز اس کو میں نام دیتا ہوں اسٹوڈنٹ انفو. ٹھیک ہے، اور STD info یہ نام میں نے دے دیا اور میں نے ایڈ کر دیا. تو میرے پروجیکٹ میں ڈیٹا سیٹ کا صرف آبجیکٹ کریٹ ہوا، ابھی اس میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ نہیں ہے، مطلب یہ ایک ایمٹی ڈیٹا سیٹ ہے. اب اس میں ہم ڈیٹا سیٹ میں ہم ڈیٹا جو ہے وہ انکلوڈ مطلب وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جس طرح ہم کوڈنگ کے ذریعے ہم ایک جو ہے کویری رن کر کے اور اس سے ہمارا ڈیٹا سیٹ بنتا تھا، لیکن یہاں پر ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. یہاں پر جیسے یہاں پر ہے ڈریگ ڈیٹا بیس آئٹمس فرام سرور ایکسپلورر، تو یہاں پر سرور ایکسپلورر یہ ہے، یہ ڈیٹا کنیکشن ہے اور اس میں یہ دو ٹیبلز ہے. اور سپوز ہم اس ڈیٹا آئٹم مطلب اس ٹیبل کا ڈیٹا جو ہے یہ ہم ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا سیٹ میں، اس کو ہم اسائن کرنا چاہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل. تو میں نے اس کو کلک کر کے یہاں پر ڈریگ کر کے یہاں پر میں نے ڈراپ کر دیا. تو اب یہ جو اسٹوڈنٹ انفو کا ڈیٹا سیٹ ہے تو اس ڈیٹا سیٹ کی سے میرے پاس اس میں یہ ڈیٹا جو ہے وہ فل ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس وہ اس کی ویل اڈاپٹر بھی بن گیا اور فل کا فنکشن بھی کال ہو گیا. وہ سارے جو ہم اس کی ویل اڈاپٹر اور پھر ڈیٹا ٹیبل بناتے تھے اور پھر ہم اڈاپٹر ڈاٹ فل کا جو فنکشن ہے وہ کال کرتے تھے، تو وہ سارے جو ہے کوڈ کے ذریعے کرتے تھے. تو وہی پروسیس ہم نے GUI فارم کی ذریعے کر دیا. تو ابھی آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ بھی بن گیا. اب آپ رپورٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور رپورٹ کے ذریعے یہ ڈیٹا ڈسپلے کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس اب ڈیٹا آ گیا اور ڈیٹا سیٹ میں آ گیا، لیکن اب اس کو ہم رپورٹ کے ذریعے ڈسپلے کریں گے. تو پھر اگین ہم ایک نیو آئٹم، ٹھیک ہے، پروجیکٹ اور ایڈ نیو آئٹم یا سولوشن ایکسپلورر کے ذریعے ایڈ اور پھر نیو آئٹم پر کلک کریں. تو یہاں پر ایڈ نیو آئٹم، اب ہمارے پاس جیسے یہاں پر ڈیٹا ہے تو یہاں پر رپورٹنگ بھی ہے. تو رپورٹنگ پر میں کلک کرتا ہوں تو رپورٹنگ میں میرے پاس صرف دو آئٹمز ہے، رپورٹ اور رپورٹ وزرڈ. اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ رپورٹ کی مختلف ٹائپس ہوتے ہیں. اس کی پیچھے جو ہے کچھ سافٹ ویئر اپلیکیشن، کچھ یوٹیلیٹیز جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم رپورٹ بنائیں گے تو وہ ہوگا RDLC. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں پر میں آپ کو لکھتا ہوں، یہ جو ہم رپورٹ بنائیں گے یہ ہے RDLC رپورٹ. ٹھیک ہے، تو یہ RDLC رپورٹ ہوگا. اور بیسیکلی یہ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو رپورٹ کا نام آپ دیں گے، جو نیا آئٹم آپ ایڈ کریں گے تو اس کا نام ہوگا. تو یہاں پر report1.rdlc یہ نام ہے. سپوز آپ اس کو نام دے اسٹوڈنٹ رپورٹ، آپ نے اس کو نام دے دیا. اگر آپ RDLC دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو آٹومیٹیکلی وہ آ جائے گا. اور ہاں، یہاں پر آپ کے پاس دو آپشن ہے، رپورٹ اور رپورٹ وزرڈ. تو دونوں سے آپ کے پاس RDLC رپورٹ ہی بنے گا. لیکن رپورٹ وزرڈ جب آپ کلک کریں گے تو نیکسٹ کر کے اور وہ آپ کے پاس ایک آٹومیٹک رپورٹ بنتا ہے، اس کا ڈیزائن آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ہے. لیکن نارملی رپورٹ ہم اپنے
مینول طریقے کسٹمائز طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو ہم رپورٹ پر کلک کریں گے. تو میں اگر رپورٹ پر کلک کروں گا تو میرے پاس ایک ایمٹی رپورٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. تو یہاں پر ہم اس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں نے رپورٹ پر کلک کر دیا اور ایڈ کا بٹن پریس کر دیا. تو یہاں پر دیکھیں std_report.rdlc آ گیا, اور ڈیزائن مطلب یہ ڈیزائن اس کا یہ رپورٹ ہے آپ کے پاس, لیکن اب یہ ایمٹی ہے. اور یہاں پر آپ کو میسج ہے کہ ٹو ایڈ این آئٹم ٹو دا رپورٹ ڈریگ این آئٹم فرام دا ٹول باکس the design surface and then drag data set fields into them. کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایک آئٹم اس کو ڈریگ کریں اور پھر جو ہے ڈیٹا سیٹ سے فیلڈ جو ہے اس کو ڈریگ کریں تو آپ کے پاس جو ہے ٹھیک ہے یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر اس میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس میں ایک ٹیبل انسرٹ کرتے ہیں جس میں ہم اپنا جو ڈیٹا سیٹ کا ڈیٹا ہے اس کو ڈسپلے کر سکیں. تو اس کے لیے ہم جو یہاں پر یہ ڈیٹا سیٹ ہے تو یہ چونکہ ٹیبل کا ڈیٹا ہے, یہ کالمز ہے اور اس کالمز کی اگین روز ہے, ریکارڈز ہے, تو اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں ٹیبل کی ضرورت ہوگی. تو یہاں پر میں رائٹ کلک کر کے اور میں نے کہا انسرٹ, اور ٹھیک ہے یہ بیسیکلی رپورٹ ہے. رپورٹ پہ میں نے رائٹ کلک کر کے انسرٹ, اور یہاں پر اس میں ہے تھرڈ نمبر آپشن ہے ٹیبل. تو ٹیبل پر میں جیسے کلک کروں گا تو وہ مجھ سے مانگے گا کہ آپ جو ہے اس ٹیبل کا نام کیا رکھنا چاہتے. سپوز میں نے اس کا نام بھی student_info رکھ دیا, اور اس کا ڈیٹا سورس کیا ہونا چاہیے کیونکہ ٹیبل ہے, لیکن اس کی اگینسٹ جو آپ اس میں جو آپ ڈیٹا ڈسپلے کریں گے تو وہ کہاں سے ہوگا, اس کا سورس کیا ہوگا. تو بیسیکلی وہ ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے. تو آپ نیو ڈیٹا سیٹ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں چونکہ ہم نے آلریڈی ڈیٹا سیٹ بنایا ہے تو وہ یہاں پر ہے. جیسے اسٹوڈنٹ انفو ہم نے وہاں پر ڈیٹا سیٹ جو بنایا تھا یہاں پر یہ دیکھیں اسٹوڈنٹ انفو, تو اسی کو آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ اس کے ساتھ کریں گے تو اس اسٹوڈنٹ انفو کے ڈیٹا سیٹ کی جتنی بھی فیلڈز ہے تو وہ یہاں پر سارے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ایس آئی ڈی, ایس نیم, سی آئی ڈی اور جی پی اے, یہ 4 فیلڈز ہے اور یہ اس کی ڈیٹا ٹائپس ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس میں اوکے کلک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک ٹیبل بن گیا. اچھا, یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کالم 4 تھے لیکن یہاں پر 3 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا, صرف اس کے ساتھ اس ٹیبل کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ جتنی بھی کالمز اس میں سے ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اتنے کالم جو ہے وہاں پر آپ اس کو ایڈ کریں. یہاں پر چونکہ 3 کالمز ہے تو میں ایک اور کالم انسرٹ کرتا ہوں. تو دیکھیں جو ٹیبل ہے تو اس پر لاسٹ پر آ جائے تو یہاں پر ہے انسرٹ کالم, اور لیفٹ یا رائٹ مطلب لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف آپ کرنا چاہتے مطلب جس کالم میں ہے اس کی لیفٹ یا رائٹ پر آپ کالم انسرٹ کرنا چاہتے ہیں. سپوز میں رائٹ کی طرف کرنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیا ایک کالم جس میں بن گیا, تو آپ کے پاس 4 کالمز بن گئے. اچھا, یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ہیڈر, اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ڈیٹا. تو ہیڈر کا مطلب یہ ہے کہ کالم کا نام کیا ہونا چاہیے, وہ آپ یوزر ڈیفائن کوئی بھی نام دے سکتے ہیں. اور جو ڈیٹا ہے تو یہاں پر آپ جو یہاں پر یہ جو 4 ہے تو اس میں سے ایک آپ سلیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہی آپ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر چونکہ اس ٹیبل کے ساتھ ہم نے کیا تھا ٹیبل ڈیٹا سیٹ اٹیچ کیا تھا, تو یہاں پر دیکھیں وہ ڈیٹا بیس کا آئیکن یہاں پر آ رہا ہے نظر. تو یہاں پر میں کلک کروں گا تو اس کی 4 فیلڈز میرے پاس آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں اس آئی ڈی سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اس کے ساتھ نیم سلیکٹ کرتا ہوں. تو دیکھیں وہ ہیڈر میں خود ہی اس آئی ڈی اور اس نیم آ گیا, اور یہاں پر سی آئی ڈی اور یہاں پر جی پی اے, یہ 4 میں نے سلیکٹ کر دیے. تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں چینج نہیں کر سکتا. یہاں پر اس کے ساتھ بلیک بریکٹ بھی ہے, اس آئی ڈی اور بلیک
بریکٹ ہے، جبکہ یہاں پر صرف ایس آئی ڈی لکھا ہوا ہے. چونکہ یہ ڈیٹا بیس کے کالم کا نام ہے تو اس کو میں چینج نہیں کر سکتا، اور یہاں پر جو ہے یہ ہیڈر ہے، یہ بیسیکلی فرسٹ رو جو ہیڈر رو ہوتی ہے وہ ہے. تو یہاں پر میں نے اس کو چینج کر کے اس کو میں نے دیا اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اور یہاں پر میں نے لکھ دیا جی کہ یہ نیم ہے، اور یہ جو ہے کلاس آئی ڈی ہے، اور یہ جی پی اے ہے. ٹھیک ہے، اور سپوز اس کو میں نے کلک کر دیا، اور یہاں پر آپ اس کی فارمیٹنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کو ہم ایسی ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ریکارڈز ڈسپلے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جب آپ آؤٹ پٹ دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر مطلب صرف اس کو ہم نے ہیڈنگ دے دیا، اور باقی یہ جتنی بھی ریکارڈز ہے تو 1 بائی 1 سارے ڈسپلے ہوں گے. مطلب ہیڈر رو ایک ہوتی ہے، اور پھر جو ڈیٹا روز ہوتے ہیں تو وہ بہت ایک سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس پر آپ ایک اور ٹیکسٹ باکس یہاں پر انسرٹ کریں، اور کچھ اوپر اس ٹیبل کے اوپر جو کیپشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. یہاں پر آپ دے اسٹوڈنٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ یہاں سے فارمیٹنگ بھی اس کی کر سکتے ہیں. سپوز 14 سائز ہم نے کر دیا، بولڈ کر دیا. ٹھیک ہے، ٹیکسٹ بولڈ کر دیا، تو اسی طرح یہ جو ہے آگے. ٹھیک ہے، آپ اگر سپوز اس میں ایک لائن یہاں پر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائن بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ، یہ لائن ہوگا، یہ ہیڈر رو ہوگا، اور یہ جو جس کے ساتھ کالم کے نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ڈیٹا سے جو ہے ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنے ڈیٹا بیس میں ریکارڈز ہے تو اتنے ڈسپلے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہمارا رپورٹ بن گیا. اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے یہاں پر انسرٹ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پیج ہیڈر اور پیج فوٹر آپ کے پاس ہوتے ہیں. تو اگر سپوز آپ کے پاس یہ رپورٹ میں ایک سے زیادہ پیجز ہے تو سب پیجز پر ایک ہی طرح کا ہیڈر اور فوٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اپنے بکس میں دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہیڈر میں جو ہے چیپٹر کا نام ہوتا ہے تو سبھی پیجز پر ایک ہی جو ہے ہوتے ہیں، اور فوٹر پر جو ہے پیج نمبر ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ ہیڈر فوٹر بھی اپنے رپورٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہمارا رپورٹ بن گیا. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ایک ٹیبل انسرٹ کر دیا، اور اس ٹیبل کی جو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ تھا تو چاروں کالمز اس میں ہم نے ڈسپلے کر دیے. ٹھیک ہے، اب آپ کا رپورٹ بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ رپورٹ آپ اس طرح ڈسپلے نہیں کر سکتے، اس کو آپ فارم کے ذریعے ہی ڈسپلے کریں گے. تو یہاں پر ہم واپس اپنے فارم پر آتے ہیں، اور فارم میں ہم ایک اس کے لیے جو رپورٹ ہوتا ہے تو اپنے فارم میں ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں ٹول باکس سے ایک ٹول جو ہے یا ایک کنٹرول ہم نے ایڈ کرنا ہوتا ہے، رپورٹ ویور. ٹھیک ہے، آپ رپورٹ ویور اس میں سرچ کریں تو اس کو آپ ڈریگ کریں اور یہاں پر اس کو اپنے جو فارم ہے اس میں ایڈ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ اس کا سائز جتنا رکھنا چاہتے ہیں، یا یہاں پر اس کی ڈاک پراپرٹی ہے، ڈاک ان پیرنٹ کنٹینر کرے تو آپ کے پاس یہ فل فارم پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر دوبارہ دیکھیے، یہاں پر یہ سپوز اس کا سائز آپ اگر فارم کے ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا فارم ہے تو اتنا سائز ہو، جتنا فارم بڑا ہو، جتنا ریسائز ہو تو اتنا رپورٹ ویور کا سائز بھی ہو. تو ڈاک کی پراپرٹی ہم نے پڑھی بھی تھی، تو اس پر یہاں پر یہ چھوٹا سا بٹن ہے تو اس پر آپ کلک کریں، اور لاسٹ آپشن ہے ڈاک ان پیرنٹ کنٹینر. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا ڈیزائن ہو گیا، لیکن اب اس کے ساتھ یہ جو اسٹوڈنٹ رپورٹ ہے اس کو اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کریں گے. تو واپس اسی بٹن پر کلک کریں، اور یہاں پر چوز رپورٹ ہے، اور آپ
یہاں پر آپ کے پاس std_report.rdlc، یہ std ایپ جو ہے یہ بیسیکلی پروجیکٹ کا نام ہے، تو پروجیکٹ کا نام چونکہ یہ اسی پروجیکٹ میں std رپورٹ ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں، تو آپ کے پاس جو ہے جیسے ہی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ انفو کا ڈیٹا سیٹ اور بائنڈنگ سورس اور ٹیبل اڈاپٹر، یہ سارے آبجیکٹ جو ہم کوڈ کے ذریعے کرتے تھے تو یہاں پر اس کے ساتھ یہ سارے آبجیکٹ جو ہے وہ بن گئے، ٹھیک ہے، وہ سارے آبجیکٹس یہاں پر بن گئے، اور یہاں پر یہ رپورٹ یہاں پر اس کے ساتھ وہ سورس بھی آ گیا، std ایپ پروجیکٹ کا نام ہے .std report، ٹھیک ہے، تو std رپورٹ جو ہے اس رپورٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ رپورٹ اس رپورٹ ویور کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اب جب اس کو ہم رن کریں گے تو یہاں پر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ رپورٹ کی شکل میں ڈسپلے ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ جو ٹیبل کا ڈیٹا ہے تو وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی، نیم، کلاس آئی ڈی اور جی پی اے، اور وہ سارے ریکارڈز جو ہم نے 4 فیلڈز انسرٹ کیے تھے تو وہ سارے ریکارڈ جو ہے یہاں پر ڈسپلے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک منٹ میں تھوڑا سا جو یہ کالم ہے، ایک نیم کا کالم ہے، تو اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تو تاکہ پورا نام اس میں ایک کالم میں آ جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ جو رپورٹ ویور ہے تو اس کے ذریعے وہ رپورٹ یہاں پر ڈسپلے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ کنٹرولز ہے اس کے، یہاں پر دیکھیں یہ 1 لکھا ہوا ہے، 1 of 1، اور یہ بٹنز ہے لیکن یہ ابھی ڈسیبل ہے۔ یہ سپوز اگر ایک سے زیادہ پیجز ہوتے تو یہ جو ہے آپ کے پاس 2-3 پیجز میں وہ آپ رپورٹ دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی صرف ایک ہی پیج ہے چونکہ ڈیٹا کم ہے تو اس لیے بڑا نہیں ہے، تو یہاں پر اس میں نیویگیشن آپ نیکسٹ اور فرسٹ، پریویس، لاسٹ جو ہے وہ آپ سارے کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ ریفریش کا بٹن ہے، آپ ریفریش بھی کر سکتے ہیں، مطلب سپوز اگر وہاں پر ڈیٹا بیس میں کچھ چینجز ہوتی ہے تو یہ ریفریش ہوتا ہے۔ اچھا، آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، سپوز آپ پرنٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر پرنٹنگ کی آپشن آپ کے پاس آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ پرنٹ پریویو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پرنٹ پریویو کے جو پرنٹ پریویو جس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس تو یہ اسی طرح پیج پر پرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو اب دوبارہ کلک کریں گے تو واپس آپ جو رپورٹ ویور وا جو ڈیفالٹ فارمیٹ ہے وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پیج سیٹ اپ وغیرہ، مطلب جو پرنٹر کا پیج ہے اس کے سیٹ اپ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون سا سائز ہے اور مارجنز وغیرہ کیا ہے، اور ایک ہے کہ اس رپورٹ کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں کسی دوسری فارمیٹ میں۔ ہمارے پاس 3 فارمیٹس ہے اس کے ایکسپورٹ کی، آپ اس سے یہ جو ہے اس ٹیبل سے ایکسل فارم بنا سکتے ہیں، ایکسل فارمیٹ میں کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف فارمیٹ میں، اور ورڈ MS ورڈ جو ہے اس فارمیٹ میں آپ کر سکتے ہیں۔ سپوز اس کو ہم پی ڈی ایف فارمیٹ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سیو فائل ڈائلاگ باکس آ جائے گا، std_report.pdf، آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ سپوز اس کو میں یہی نام دیتا ہوں اور اس کو میں ڈیسکٹاپ پر سیو کرتا ہوں، اور یہاں پر اس کو میں نے سیو کر دیا، تو اب میں ڈیسکٹاپ پر آتا ہوں تو میرے پاس یہ std رپورٹ PDF فارم میں وہی ڈیٹا اور وہی جو ہے آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ انفارمیشن ہم نے لکھا تھا، جو ٹیکسٹ باکس ہم نے ایڈ کیا تھا، لائن ایڈ کیا تھا، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس پرنٹ جو ہے جس طرح پرنٹ میں تھا تو وہی اسی PDF فارم بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس تھا کہ رپورٹ آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا دوبارہ اس کے سٹیپس ریوائز کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کر دیا، اس میں ہم نے پہلے کیا کر دیا کہ سولوشن ایکسپلورر کے ذریعے ہم نے ایک ایڈ کنیکشن کر دیا، یہاں پر سرور کا نام، اور پھر یہاں سے ڈیٹا بیس کا نام ہم نے سلیکٹ کر دیا،
اور اوکے کر کے ہمارا جو ڈیٹا کنیکشن ہے وہ ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ بن گیا. پھر ہم نے اس طرح کر دیا کہ ایک ڈیٹا سیٹ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ پروجیکٹ میں ایڈ نیو آئٹم کے ذریعے آپ ڈیٹا پر کلک کریں اور ڈیٹا سیٹ پر کلک کر کے ایڈ کریں تو یہ آپ کے پاس نیا ڈیٹا سیٹ بن جائے گا. اور سلوشن ایکسپلورر کے ذریعے چونکہ یہ ایمٹی ہوگا تو آپ یہ ٹیبل اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں سے ڈریگ کر کے یہاں پر ڈراپ کرے ڈیٹا سیٹ میں تو وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا. مطلب وہ ڈیٹا سیٹ انیشلی ایمٹی ہوتا ہے، اس میں آپ کس ٹیبل کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہی ٹیبل یہاں پر ڈریگ کرے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ہم نے ایک رپورٹ بنا دیا RDLC رپورٹ. تو وہی پروجیکٹ ایڈ نیو آئٹم اور ایڈ نیو آئٹم جیسے ہم نے کر دیا تو ہم نے رپورٹ ایک ایمٹی رپورٹ بنا دیا اور ایمٹی رپورٹ ہم نے ڈیزائن کر دیا اور ایمٹی رپورٹ کے ساتھ ہمارا یہ ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ ہو گیا تھا اور ہم نے یہ 4 کالمز میں یہی ڈیٹا جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو ہمارا رپورٹ بن گیا. اور پھر ہم فارم پہ ہم نے ٹول باکس میں رپورٹ ویور کو سرچ، یہاں پر رپورٹ ویور کا جو ٹول ہے یا اس کا جو کنٹرول ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے ڈریگ کر کے یہاں پر ڈراپ کر دیا تو ہمارا جو رپورٹ ٹھیک ہے جو ایک منٹ یہ اچھا تو جو رپورٹ ویور تھا تو وہ یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے، اور رپورٹ ویور کو ہم نے اپنی یہ کیسے ڈیلیٹ ہوگا، اچھا رپورٹ ویور کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو چوز رپورٹ تھا تو یہاں پر وہ رپورٹ ہم نے یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تو پھر ہمارا جو رپورٹ تھا تو اس کے ساتھ وہ رن ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر کچھ ڈیفینیشن ہے، کچھ ایرر ہے لیکن وہ پہلے جو ہے صحیح رن ہو گیا تھا. یہ جو دوسرا رپورٹ ہم نے ایڈ کیا تھا تو وہ ڈیلیٹ کرنے سے وہ ایرر جو ہے وہ آ گیا لیکن پہلے یہ صحیح تھا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ یا ویڈیو کے کمنٹ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.